حاج صاحب، آپ معاشرے میں موجود ان رسم و رواج کے سخت خلاف ہیں جو رسومات کبھی ہیں، تو یہ کیا آپ کے اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ ہے؟ دنیا میں انسان کے آنے کا نا ایک ہی مقصد ہے جی، وہ خدا کی خوشنودی۔ اب ہمیں اپنے ہر عمل کے اوپر نظر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے جو عمل ہم کرتے ہیں یا وہ خدا کی خوشنودی ہے یا وہ خدا کی معصیت ہے۔ تو اب ہم اس وقت چونکہ شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شادی کے موقع پہ ہم اتنی خدا کی معصیت کر جاتے ہیں، اتنی معصیت کر جاتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ چاہت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو خدا تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور عمل ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ خدا غضبناک ہو، خدا ناراض ہو جائے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، یہ تو آئیڈیا موجود ہے سیرت النبوی میں۔ جب رسول پاک نے حضرت علی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے تو حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی اور اس سے جہیز کی چیزیں لیں اور ایک دمبا شوربے والا گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا کے ولیمہ کر دیا۔ مثال موجود ہے۔ اب ایک شادی کرنے کے لیے سوائے سیگے پڑھنے کے اور کچھ درکار نہیں ہوتا، یہ باقی آپ اپنی مہمانداری اپنی پاکٹ کے حساب سے کریں۔ ضروریات زندگی اگر ایک لڑکی ایک دوسرے گھر میں آ رہی ہے اپنے شوہر کے گھر میں تو وہاں آلریڈی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی ضروریات ہیں تو وہ مرد کو چاہیے اپنی ضرورت پوری کرے اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے گھر بسانے کے۔ اب ہم چونکہ ہندوؤں سے مسلمان کنورٹیڈ ہیں تو وہ کلچر بھی ہمارے ساتھ ہی آ گیا ہوا سارا کچھ، اس کو درست کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس کی درستگی کے بعد جب تک بنیاد درست نہیں ہوگی تو آپ کی بلڈنگ بھی درست نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ایک نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہے تو وہ ایک بنیاد بننے جا رہی ہے، تو اگر بنیاد آپ صحیح رکھ دیں گے تو آگے سارا کچھ بلڈنگ صحیح کھڑی ہوتی جائے گی۔ دوسری بات آ رہی تھی اسراف۔ جب آپ دکھاوے پہ پیسہ خرچ کریں گے تو خدا تو ناراض ہوگا۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرفراز کرے، اور عمل ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کو ناراض کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو سمجھتے سارے ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے۔ بھئی یہی چیز لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی کہ بھئی آپ نے یہ سوچ کے ڈیسیژن لینا ہے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا چاہتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، خدا کی چاہت کو دیکھیں، اور جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو صحیح مصرف کریں، با مقصد خرچ کریں۔ جس کے لیے ہم نے ایک آئیڈیا دیا تھا قوم کے آگے کہ بھئی جو امیر حضرات ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو گھر بنا دیں، اور اس کے لیے ہم نے صاحبان کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا انعقاد بھی کیا، اور جس میں ہم اب تک 24 گھر بنا چکے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے ڈونیٹ کیا، انہوں نے اپنے امیر لوگوں نے، دولت مندوں نے اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ڈونیٹ کیا، کیونکہ وہ پیسے تو دے سکتے ہیں، وہ ایک گھر کو بنانے کی قباحتوں میں سے نہیں گزر سکتے۔ یہ قباحتیں انجمن حسینی نے اپنے ذمہ لے لی اور گھر بنا کے لوگوں کو دے دیے۔ تو آج کے دور میں جو بہترین ماڈل ہے شادی کرنے کا وہ یہ ہے، بارات کا فنکشن نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں اکٹھے ہوں، وہاں پر نکاح کریں، وہاں سے رخصتی لیں، یہ ہے بہترین ماڈل۔ ولیمہ کریں سادگی کے ساتھ، مہنگے ہوٹلوں میں، مہنگے شادی ہالوں میں کیا کرنا ہے، جا کے دلہن کو میں ایسے کپڑے جو دوبارہ استعمال میں نہ آئے وہ نہیں پہننے چاہیے۔ اس میں دلہن کو بیوٹی پارلر جا کے اگر وہ سج کے اسٹیج پہ بیٹھنا تو گناہ کرے گی۔ عورتوں کا ہال علیحدہ ہونا چاہیے، مردوں کا ہال علیحدہ ہونا چاہیے، دلہن کو عورتوں میں رہنا چاہیے، دولہے کو مردوں میں رہنا چاہیے۔ اس سے دو کام ہوں گے، ایک تو بے پردگی نہیں ہوگی، دوسرا عورتوں کے بھی کوئی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کوئی جذبات ہوتے ہیں، ان کو چاہیے، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی خوشی انجوائے کر سکیں، اپنی ان کو کوئی غیر نہ محرم دیکھنے والے نہ ہوں، مردوں کی انٹری نہیں ہونی چاہیے، مثبت عمل کی طرف لایا جائے بس۔ حاج صاحب، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ رسومات کبھی کی بے کنی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، تو اگر میں یہ بات، آپ جب ظاہر یہ بات کرتے ہیں تو آپ خود اس ماڈل کو کیا اپنی فیملی، اپنے گھر پہ اس کو لاگو کر رہے ہیں کیا؟ جی انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ میں اپنے 4 بچوں کی شادیاں کر چکا ہوں اسی ماڈل پہ، اسی سوچ کے ساتھ، اور بلکہ میرے سارے خاندان کے تقریباً تمام شادیاں اسی ماڈل پہ ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ۔